لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات آپ نے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے بالاخص مرحومہ اشرف النساء عرف نجم فاطمہ بنت شہنشاہ حیدر انجم فاطمہ جی انجم فاطمہ ولم يكن له كفوا احد. احد الصمد احد الصمد محمد محمد وجه فرج. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اچھا یہاں پہ جو لفظ کثیر استعمال کیا گیا ہے اس میں کوئی قید اور بند نہیں ہے, کوئی وقت کی قید نہیں ہے, کوئی زمان کی قید نہیں ہے, کوئی مکان کی قید نہیں ہے, بلکہ لفظ مطلق استعمال ہوا ہے کثیرا. تمہاری جتنی قدرت ہو, جتنی سکت ہو, جس مقام پہ ہو, تم اللہ کو یاد کرو اس لیے کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ. آج دیکھیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب کامیابی کے لیے کر رہے ہیں. بزنس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کامیاب ہو. کوئی آدمی بزنس فلاپ ہونے کے لیے نہیں کرتا کہ صاحب ہم بزنس کریں تاکہ فلاپ ہو جائیں, نہیں, کامیابی کے لیے کرتا ہے. بعض اوقات جو ہمارے بچے یہ پڑھ رہے ہیں یہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ کامیاب ہوں, بھائی امتحان دے کر کے کامیاب ہوں. یعنی ہماری جو اسٹرگل ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کامیابی کے مراحل طے کریں, اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تمہیں کامیاب ہونا ہے تو راستہ ہم بتائیں گے, عمل تمہارا کام ہے. جیسے ہم بچے سے کہتے ہیں اگر تم نہیں پڑھو گے تو تم فیل ہو جاؤ گے, کامیاب نہیں ہوگے. یعنی اس کا مطلب یہ پڑھنا کامیابی کی دلیل ہے.
یا مثال طور پر اگر کوئی دکان کھولتا ہے تو اس سے اگر کہا جائے کہ تم جب چاہو دکان کھولو گے، کبھی تمہاری دکان چلے گی نہیں، بلکہ ایک وقت معین کرنا پڑے گا کہ اتنے بجے دکان کھل جاتی ہے، اتنے بجے بند ہو جاتی ہے، لہٰذا سامنے والے کو پتا ہوگا کہ اتنے بجے کھلے گی اتنے بجے بند ہوگی، وہ آپ کے یہاں پہنچے گا تو دکان چلے گی۔ لیکن جب چاہا کھول دیا، جب چاہا بند کر دیا تو دھیرے دھیرے گراہک ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کس میں ہے؟ پڑھنے میں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ وقت کے رعایت کرنے میں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کو زیادہ یاد کرنے میں ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، اب دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے متعدد مقامات پر اپنے ذکر کے سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ مجھے یاد کیا جائے، مجھے بے پناہ یاد کرو۔ کبھی کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا رَبَّكُمْ كَثِيرًا، تم اپنے پروردگار کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ایک بار کہہ رہا اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، ایک بار کہہ رہا ہے کہ اپنے پروردگار کو بہت یاد کرو۔ کبھی کہا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کا قیام ہمارا یاد کرنا ہے، یعنی جو تم نماز پڑھ رہے ہو، جو نماز قائم کر رہے ہو، وہ ہمارا ذکر ہے۔ کبھی کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ یاد الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تمام آیتیں اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اس بات کی طرف متوجہ کراتی ہیں کہ ہمیں اپنے زندگی میں مستقل اور ہر لمحے یاد الہی میں ہی رہنا ہوگا۔ اگر کوئی بھی لمحہ یاد الہی سے غافل ہوتا ہے تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں کیپچر کر لے گا، شیطان تم پر مسلط ہو جائے گا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، آگاہ ہو جاؤ ان لوگوں کے مانند بن بندو کہ جو لوگ، جن لوگوں نے یاد الہی نہیں کرتے، جو اللہ کو فراموش کر چکے ہیں، اولئک خاسرون، اور یہ لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یعنی پتا چلا کہ اگر ہم یاد الہی سے غافل ہو گئے تو شیطان مسلط ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان مسلط ہو جائے گا۔ تب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یاد الہی کا اتنا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ آخر ہے کیا یہ یاد الہی؟ کسے کہتے ہیں یاد؟ اچھا عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کو جیسے مثال طور پر آپ باہر ہیں اور آپ کو اپنے بیٹے کی یاد آئی، آپ کو اپنے بہن کی یاد آئی، آپ کو والد کی یاد آئی، آپ نے فون ملایا اور ادھر فون ملا، گھنٹی بجی، ادھر اٹھا، ہلو جی السلام علیکم۔ یعنی پتہ چلا کہ جب یاد آتی ہے تو ہم جب کنیکٹ کرتے ہیں تو سامنے والے کا جواب بھی آتا ہے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ بس تم اپنے اعتبار سے یاد کرو گے، اللہ اپنے اعتبار سے یاد کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم یاد الہی سے غافل رہتے ہیں۔ یقین جانیں ہم صبح میں جب بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو ہمیں بالکل یاد الہی نہیں رہتا۔ ہم نہیں کہتے ادھر آنکھیں کھلی، ادھر تھوڑا سا آپ نے دیکھا حرکت ہوئی، کہ معبود تیرا شکر ہے اس لیے کہ اگر تو یہ زندگی نہ دیتا تو آج ہم نہ اٹھتے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کر کے اللہ پر احسان کرتے ہیں۔ اٹھ گئے ہیں دیکھو، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ نے احسان کیا ہے کہ ایک دن کی مہلت اور دی ہے، بھیا اٹھے ہو تو اب کوئی اچھے کام کر لو، اگر گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اٹھتے ہیں تو بہرحال کبھی چائے کی طلب ہوتی ہے، کبھی برش، پیسٹ، آفس، یہ کام وہ کام، سب سے پہلے جناب موبائل سامنے آتے ہیں کہ کہاں سے میسج آیا ہے، کہاں سے نہیں آیا ہے، کس کو جواب دینا ہے، کس کو جواب۔
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. کیوں؟ کیونکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی دیر اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں. اچھا، اس عجیب بات ہے، آپ دیکھیں جتنی دیر ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اصلاً غیر خدا کو یاد نہیں کرتے. اور اگر ہم اس وقت یاد الہی سے غافل ہو جائیں تو نماز باطل ہے. شروع سے لے کر کے، نیت سے لے کر کے اور تشہد و سلام تک کی اس بات پر باقی رہنا ضروری ہے کہ تم یاد الہی سے غافل نہ ہو. یعنی کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بحول اللہ وقوتہ واقوم واقعد، یعنی ہم اپنی قدرت سے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، پروردگار جو تو نے قدرت دی ہے اس سے کھڑے ہو رہے ہیں. بھائی یہی اللہ چاہتا ہے کہ جب تم نماز میں ہماری قدرت کا اقرار کرتے ہو تو جب نماز کے باہر ہوتے ہو، مسجدوں کے باہر ہوتے ہو تو کیوں نہیں یاد کرتے کہ پروردگارا اگر تو نے طاقت نہ دی ہوتی تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تیرا شکر ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ہے نہیں، ہم کھڑے ہو جاتے. اور تب دیکھیں کہ ہر چیز کا صاحب، یہ گھر کس نے بنوایا؟ ہم نے بنوایا. گاڑی ہم نے، کپڑے ہم نے، پڑھا کہاں سے؟ ہم نے. اس میں کہیں خدا نہیں آتا عزیزوں، خدا نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ ہم کو بتانا چاہ رہا ہے وہ ہمیں پاس محفوظ نہیں ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جو اسلام بیس کرتا ہے، بیسک چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ اصول دین. اصول میں کیا ہے؟ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے. کہ ان چیزوں کو، یہ پانچوں چیزوں کو عقلی لحاظ سے تمہیں سمجھنا ہوگا. ہاں، عقلی لحاظ سے سمجھنا ہوگا. اگر عقلی لحاظ سے نہیں سمجھو گے تو پھر یاد رکھو تم کبھی بھی اطاعت نہیں کر سکتے، فرمانبرداری نہیں آئے گی. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ اذان اگر ہو رہی ہے اور چائے اگر رکھی ہوئی ہے تو کیا ہے؟ ہم چائے پہلے ختم کرتے ہیں نماز میں، کیونکہ چائے کی ویلیو ہمارے نزدیک اس ذکر الہی سے زیادہ ہے. اور اللہ اسی کو سمجھانا چاہ رہا ہے. اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن میرے ذہن میں بات نہیں آتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب سب کچھ چھوڑنا پڑے گا ہم کو. اور یقین جانے سب چھوڑتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ بعض جب اختیار سے سب چھوڑے تو اسی کے اندر اس کو رشد و کمال عطا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ چھڑواتا ہے تو کہتا اب چلو تمہارا پیسہ چھوٹ رہا ہے، گھر چھوٹ رہا ہے، بینک بیلنس چھوٹ رہا ہے، گاڑی چھوٹ رہی ہے، کہ یہ چھوڑنا ہی پڑے گا اس لیے کہ تمہارے ساتھ دینے کے لیے نہیں تھا، یہ فی الوقت فوری طور پر تھا کہ تم زندگی میں تم اس کا استفادہ کر سکتے تھے، لہذا اب ختم تمہیں چلنا پڑے گا. تو یہ اجباری چھوڑنا ہو گیا ہے. لیکن اختیاری چھوڑنا یہاں پر ہے کہ جیسے ہی اللہ اکبر ہوا وہاں کا سب چائے چھوڑ دی، دکان چھوڑ دی، کام چھوڑ دیا. اس لیے کہ آخر چھوڑنا تو ہے ہی ہے. اگر اللہ کے نام پر چھوڑیں گے تو یہ چیزیں کبھی چھوٹیں گی نہیں، اور اگر یاد الہی میں نہیں چھوڑیں گے تو یہ چیزیں ملیں گی نہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. یہی وجہ ہے کہ دعائے عرفہ میں مولا حسین کہتے ہیں کہ پروردگارا جس نے تمہیں پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کیا پایا؟ کچھ نہیں پایا. یعنی مسئلہ عزیزو یہی ہے کہ ہم یاد الہی سے غافل ہیں. خود کبیر جاز کی دعا ہے کہ کنکر پتھر پات کے مسجد لہن بنائے تا ملا چڑھی بانگ دے کا بہرا بھوا خدائے.
یعنی عرفانی شعر ہے واقعا. اب دیکھیں کہ پتھر اور اینٹیں کو جوڑ توڑ کر کے مسجد بنائی ہے. کیوں بنائی مسجد؟ اس لیے کہ یہ مؤذن جا کے اذان دے. تو کیا بہرا بھوا خدا ہے؟ کیا اعوذ باللہ خدا بہرا ہے؟ یعنی خدا بہرا نہیں ہے. یہ اذان اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ اللہ کو سنایا جائے. اللہ تو وہ سب چیزیں جانتا ہے کہ جس میں آواز بھی نہ ہو. یہ تو ہم بہرے لوگوں کو متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ خود آئے، یعنی تم آؤ، یہ تمہیں اللہ کی یاد کے لیے متوجہ نہ کرانا پڑے، بلکہ خود تیار رہو کہ جیسے ہی وقت الہی ہو، لقاء کا وقت ہو، تم خود جا کر کے اللہ کی یاد میں لین ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم منزل کمال تک پہنچو. صلوات پڑھ دیں محمد والے. خود منزل کمال تک پہنچو. یعنی اس کے لیے، لیکن آج دیکھیں کہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں اور ہم میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی جو نہیں رینگتی کہ کوئی ٹس سے مس ہو جائیں، کچھ کر لیں بھیا. اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں زیادہ یاد رکھو. نتیجہ کیا ہے یہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تم اللہ کے لیے ہو اور اسی کی طرف واپس جانا ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر اللہ کے لیے ہم ہیں تو کیا یاد الہی میں ہم اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ ہماری زندگی اپنے اعتبار سے چلتی ہے، اس میں یاد الہی نہیں پایا جاتا. سوال آج یہی ہے. آج اگر یاد الہی، کیوں یاد الہی؟ اس لیے کہ یاد الہی جہاں ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوگا، وہاں فسق نہیں ہوگا، وہاں فجور نہیں ہوگا، وہاں شیطنت نہیں ہوگی، وہاں بے حیائی نہیں ہوگی، وہاں بے پردگی نہیں ہوگی، وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، وہاں فریب نہیں ہوگا، وہاں دھوکہ نہیں ہوگا، وہاں خیانت نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا چند منٹوں کی ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہ اللہ کی جگہ ہے، وہ خدا کے پاس ہے کہ جہاں ہم فیہا خالدون، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. لیکن ہمیں یہاں کی فکر ہوتی ہے، وہاں کی فکر نہیں ہوتی ہے. لہذا اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم یاد رکھو گے تو جائز دنیا کو لوگے، ناجائز کو چھوڑ دو گے. آج مسائل نہیں ہے ہمارے کیا. اب دیکھیں جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں اس میں کہیں اللہ کی یاد نظر آتی ہے؟ جو لباس ہم اپنی بیویوں کو پہنا کے لے جاتے ہیں، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، سب کو پہنا کے لے جا رہے ہیں، کیا اس میں کہیں بھی اللہ کی جھلک یاد کی دکھائی دیتی ہے؟ اچھا اس سے پوچھئے کیا ہو اللہ کے لیے تم؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے تو ہیں ہم. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ مسلمان ہو تم؟ ارے مسلمان تو ہیں ہم. میرا نام بھی مسلمان ہے، میرا ابا بھی مسلمان، میرا دادا بھی مسلمان، میری اماں بھی مسلمان، میری دادی مسلمان. مسلمان کون ہے؟ کہ جو قرآنی تعلیمات پر عمل کرتا ہو. شیعہ کون ہے؟ جو اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو. تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے نا. اس لیے کہ اب حدیث کساں میں دونوں کو مولا نے الگ الگ کیا ہے. محب الگ کیا ہے، شیعہ الگ کیا ہے. جہاں محب کا ذکر ہے وہاں دنیا کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کی تمام مشکلات دور ہوں گی. لیکن جہاں شیعہ کا ذکر کیا ہے کہاں دنیا کی مشکل بھی دور ہوگی اور آخرت بھی ملے گی. ہاں، اس کا مطلب یہ کہ محب الگ چیز ہے، شیعہ الگ چیز ہے. شیعہ کون؟ کا جو پیروکار ہو، جو یہ دیکھ رہا ہو کہ ہمارا امام چاہتا کیا ہے اسی کو فالو کرنا ہے بس. ایسی آسان مثال دے، اس لیے کہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بہترین بیٹسمین بننا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بیٹسمین کو ایک آئیڈیل بنائے گا
اور مکمل اور دقیق نظر رکھے گا کہ کس طرح سے وہ بیٹ پکڑتا ہے، کس طرح سے وہ شاٹ لیتا ہے، یعنی باریکی کو دیکھے گا تاکہ اسی اعتبار سے وہ بیٹسمین اچھا بن سکے۔ یعنی آئیڈیل کی ضرورت ہے، بس یہی شیعت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو بہترین شیعہ بننا، ابو ذر و سلمان کی طرح بننا، تو یاد رکھو اپنے امام وقت کے تمام چیزوں کو مد نظر رکھو کہ وہ سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیا تھے، ملتے کیسے تھے، اللہ سے دعائیں کیسے کرتے تھے، راز و نیاز کیسے کرتے تھے، کیسے دوسروں سے ملتے تھے، یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اسی اعتبار سے چلا سکے، اور جب چلانے لگے گا تو واقعی شیعہ بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اول۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ہمیں یاد رکھو۔ جب تک ہم صحیح طریقے سے اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے رسول تک نہیں پہنچ سکتے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا ہے، اور امام نے اس دعا کی تلقین کی ہے کہ آخری زمانے میں اس دعا کو بہت پڑھو، اس لیے کہ وہ زمانہ وہ ہوگا کہ جہاں ایمان کا تحفظ کرنا بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل۔ لیکن ہم اصلا توجہ ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں بالکل ہم جو ہے وہ محکم مسلمان، وہ محکم ایمان ہے ہمارے پاس۔ کیونکہ امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایمان خطرناک تمہارے نکل سکتا ہے، تمہارے وجود سے خارج ہو سکتے ہو تم۔ لیکن آج ہمارے گناہ نہیں سمجھا جاتا، بے پردگی ہو رہی ہے لیکن نہیں گناہ سمجھا جاتا ہے، فریب دے رہے ہیں لیکن گناہ نہیں سمجھا جاتا، دوسرے کے حقوق کو غصب کر لیا ہے لیکن گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ امام دعا کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ۔ اے پروردگارا تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنی معرفت نہیں عطا فرمائی تو ہم تیرے رسول کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ پھر امام آگے دعا کراتے ہیں، کہتے ہیں اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ اے پروردگارا تو اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں عطا فرمائی تو ہم تیری حجت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور پھر امام فرما رہے اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي۔ اے پروردگارا مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر تو نے اپنے حجت کی معرفت نہیں عطا فرمائی تو ہم اپنے دین میں گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ امام کی دعا ہے۔ یعنی پہلا پتہ چلا کہ ہمارے لیے یاد الہی بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ اللہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ میں آئے گا عقلی لحاظ سے، ہم رسول کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور رسول نہیں سمجھ میں آیا تو حجت خدا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور حجت خدا سمجھ میں نہ آیا تو امام فرماتے ہیں تم اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی تمہارا دین تم کو لے ڈوبے گا، ختم کر دے گا۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کو صحیح طریقے سے جب نہیں پہچانا اور کہا کہ صاحب جب جہنم حل من مزید کہے گی تو اللہ اپنا پیر اس میں ڈال دے گا۔ اب سوچیں جب خدا اس طرح کا ہو، جو جسم و جسمانیات رکھتا ہو، جو جمعے کے دن گدھے پر بیٹھ کے مسجد پر آتا ہو، تو اس کا رسول کیسا ہوگا؟ اور جب جس کا رسول ایسا ہو کہ جو مثال طور پر کھڑا ہو گیا اعوذ باللہ پیشاب کرتا ہو، ناچتا ہو، گاتا ہو، تو اب سوچے اس کی حجت کیسی ہوگی۔ پھر اب اگر شراب پی کر کے نماز پڑھا رہا ہو، جمعے کے بجائے بدھ کو پڑھا دے، تو اس کا مطلب یہ ہے آوا کا آوا ٹیڑھا ہے۔ بس پتہ چلا کہ خدا اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو رسول بھی آ جائے گا، رسول آ گیا ہے تو حجت بھی آ جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد جو فرمائی
مشکل یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں. جب نہیں سمجھا تو رسول بھی ویسے ہی لے لیا انہوں نے, عصمت کے قائل ہی نہیں ہیں, عصمت کے قائل نہیں ہیں, تو بھی حجت جو آئے گی وہ بھی ویسے ہی ہوگی, حجاج بن یوسف جیسی. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں خدا وحدہ لا شریک ہے, جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اور جب جسم و جسمانیات پاک ہے تو وہ نبی کیسا ہوگا کہ معصوم ہونا چاہیے. اصل فکر گناہ بھی نہیں ہوگی. جب ایسا رسول ہو تو اس کی حجت کیسی ہوگی, کب یہ بھی وہی ہو. اب چادر اوڑھ کے سو جائے تو تشخیص نہیں دے پائے گا کہ رسول سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. لہذا امام اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ پروردگارہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما, اس لیے کہ اگر تو اپنی معرفت نہیں عطا فرمائے گا تو ہم تیرے رسول کو نہیں سمجھ پائیں گے. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا زیادہ ذکر کرو, اس لیے کہ تم اگر ذکر زیادہ کرو گے تو شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اب دیکھیں کہ ذکر الہی کے لیے جو گفتگو کی گئی ہے, جو اقسام بیان کیے گئے ہیں, ان میں سے ایک قسم ہے ذہنی ذکر, عقلی ذکر. عقل کے ذریعے ذکر, کیسے عقل کے ذریعے ذکر کریں گے اس کی چند مثالیں دے دیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. مثلا آپ ایک ایسی جگہ پہنچے جو خوبصورت منظر تھا, بہت گرینش تھی, پھول تھے, اور آپ نے فوراً موبائل نکال کر کے سیلفی لی. کیوں؟ کیونکہ منظر خوبصورت تھا. سیلفی لے کر کے آپ نے دوستوں کو فارورڈ کر دیا کہ دیکھ کتنی اچھی جگہ پہ کھڑے ہو. رہے کہاں ہو تم؟ یعنی پتا چلا جو تعریف ہو رہی ہے وہ کس چیز کی تعریف کر رہا ہے؟ وہ اس منظر کی تعریف ہو رہی ہے, وہ اس جھرنے کی تعریف ہو رہی ہے, وہ اس گرینش کی تعریف ہو رہی ہے. لیکن جس نے یہ گرینش عطا کی ہے, جس نے یہ جھرنا بنایا ہے, جس نے ان پھولوں کو مہکایا ہے, اس کی یاد نہیں آئی. ہم تعریف کسی کر رہے ہیں؟ ہم تعریف مخلوق کی کر رہے ہیں. در حقیقت تعریف خالق کی ہونی چاہیے. جب تک تعریف خالق کی ہونی چاہیے. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں یاد رکھو, ہمیں ہمارا ذکر کرو. لیکن ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہاں, کتنی اچھی جگہ تھے تم, کہاں گئے تھے, بڑا اچھا منظر ہے, بڑی اچھی فوٹو کھینچی ہے تم نے. کیونکہ ہمارا ذہن میں یاد الہی نہیں تھی, اس لیے یاد اللہ تک نہیں پہنچی. اگر یاد الہی ہوتی تو سب سے پہلے کہتے سبحان اللہ, کتنا خوبصورت بنانے والا ہے یہ, ہے نا. یہ مثال کے طور کے اوپر ہم نے شادی میں جانا تھا اور بہترین سا سوٹ سلوایا, اور سلوا کر کے اب جو پہنا تو کبھی آئینے میں ایسے دیکھ رہے ہیں, کبھی آئینے میں ایسے دیکھ رہے ہیں, اور اس کے کرے کیا زبردست, اچھے لگ رہے ہیں نا, اچھا لگ رہا ہے. یعنی ہم تعریف کس کی کروانا چاہ رہے ہیں؟ اپنی باڈی کی, اس لیے کہ جم جاتے ہیں ہم. تعریف کس کی کرانا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنے لباس کی. لیکن جس خدا نے اس خوبصورت سا جسم عطا کیا, جس خدا نے یہ صلاحیت دی کہ ہم اس کو پہن پائیں, وہ خدا یاد نہیں ہے, نہ اس خدا کا ذکر ہو رہا ہے. ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ تعریف کسی کروانا چاہ رہے ہیں؟ اپنے ذات کی, اپنی. بس یہی ہے کہ اگر یاد الہی ہوگی ذہن میں تو پہلے خدا کا شکر ہوگا کہ معبود تو نے اس جسم کو اس لائق بنایا تھا, اگر اس لائق نہ ہوتا تو یہ کپڑے پہننے نہ پاتا. تیرا شکر ہے میرے معبود. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اس لیے کہ یاد الہی میرے ذہن میں نہیں آئی. ہم کو تو اپنا وجود دیکھ کر کے ہی سبحان اللہ کہنا چاہیے.
اس لیے کہ معظم بنایا ہے ہمارے وجود کو. خدا نے جب ہمارے وجود کو بنایا تو کہا انا احسن الخالقین، بہترین خلق کرنے والے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اللہ یاد نہیں آتا ہے. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں زیادہ یاد کرو. اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا تو زیادہ یاد کرو. اب دیکھیں کہ ہم انواع اقسام کی غذائیں کھاتے ہیں نہیں کھاتے. الگ طرح کے پتہ چلا کباب ہیں تو کئی قسموں کے کباب رکھے ہوئے ہیں اور ہر کا ذائقہ الگ الگ ہے. آپ ٹکا کباب کھاتے ہیں اس کا ذائقہ الگ، آپ نے بوٹی کباب کھایا اس کا ذائقہ الگ، آپ نے سیخ کباب کھایا اس کا ذائقہ الگ، آپ نے نرگسی کباب کھایا اس کا ذائقہ الگ، آپ نے کڑھائی کباب کھایا اس کا ذائقہ الگ. یعنی پتہ چلا کہ کباب الگ الگ ہیں اور ذائقے آپ الگ الگ لے رہے ہیں. لیکن تعریف جس کی ہوتی ہے ان کباب کی، میں کیا زبردست کباب ہے، کتنا لذیذ ہے، یہ تو اس سے اچھا ہے، یہ اس سے مزیدار ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے یاد نہیں آیا کہ جس زبان پر یہ ذائقے موجود ہیں اس خدا کا شکر ادا کرے کہ اگر یہ ذائقے نہ دیتا تو ہمیں کسی چیز کا مزہ نہ ملتا، کسی چیز کا ٹیسٹ نہ ملتا. لیکن ہم تعریف کسی کر رہے ہیں، غذا کی کر رہے ہیں، کھانوں کی کر رہے ہیں، کباب کی کر رہے ہیں، بریانی کر رہے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے زبان سے جاری نہیں ہوا اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے میں اتنے ذائقے رکھے، اگر یہ نہ ہوتے زندگی خراب ہو گئی ہوتی. اس بات پر دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. مسئلہ یہی ہے عزیزوں کی، اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ تم یاد کرو زیادہ سے زیادہ، لیکن ہم پھر بھی غافل ہیں. شیطان ہم پر حاوی ہو گیا ہے. شیطان اپنے وسوسے میں کر رکھا ہے. شیطان نے وہ جو چاہتا کراتا ہے، لیکن اللہ جو چاہ رہا ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم نے اس کو یاد ہی نہیں کیا. کہتے نہیں ہے کہ جائے خالی دیو می گیرت، اگر اس جگہ کوئی نہیں رہتا ہے تو کہتے ہیں جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، دیو آ جاتے ہیں، شیطان آ جاتے ہیں. یعنی اگر ہمارا قلب یاد الہی سے خالی ہو تو اس میں شیطان اپنا بسیرا کر لیتا ہے. خود قرآن بھی کہہ رہا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہے اور ذکر الہی کو بھلا دیا ہے. اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ حزب شیطان میں سے ہیں، یہ گروہ شیطان میں سے ہیں. اللہ آگاہ ہو جاؤ، حزب الشیطان خاسرون، اور جو شیطانی گروہ ہے خسارے میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب اللہ ہر طریقے سمجھانا چاہتا ہے. ایک طرف سمجھایا اس نے پازیٹیو وے میں کہ دیکھو یاد رکھو، اگر تم ہمیں یاد کرو گے تو کامیابی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا. دوسری طرف بتا بھی رہا ہے کہ اگر تم ہماری یاد نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شیطان کے آلائے کار بن چکے ہو، تو اب اس سے اپنے آپ کو چھٹواؤ. کس کے ذریعے؟ توبہ کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، نماز کے ذریعے. اس لیے کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم نے شیاطین سے دوری کے لیے رکھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے یہاں سے کوئی جانے لگتا ہے اس دنیا سے، حالت احتضار میں ہوتا ہے، تو امام صادق فرماتے ہیں کہ احذروا موتاکم ولقنوا لا الہ الا اللہ. جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس کی جب وہ حالت احتضار میں ہو اس کے پاس جاؤ اور اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو.
اب امام فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب لا الہ الا اللہ اس کے زبان سے جاری ہوگا تو شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں۔ وہ پتا چلا یہ لا الہ الا اللہ جس کو عرفا ذکر خفی کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس ذکر کو کرو، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ بس امام یہی فرما رہے ہیں کہ آخری وقت میں جب روح قبض ہوتی ہے تو شیاطین آ جاتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ہمارا کام کرتا تھا، ہمارا وسوسے کا شکار تھا، ہماری باتیں مانتا تھا، تو کیوں نہ اب آخری وقت بھی اپنا ہی غلام بنا کے اس دنیا سے بھیجیں۔ بس امام یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے تلقین پڑھا دی پہلی والی تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو یاد رکھو یہ سیدھے جنت جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ کہا اس کو تم زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ذکر میں آپ کو زبان چلانا پڑے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب میں زبان کو حرکت دینا ہے، مخارج کو نکالنا ہے صحیح طریقے سے۔ لیکن لا الہ الا اللہ وہ ہے کہ اگر آپ اپنا منہ بند رکھیں گے تب بھی آپ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ذکر خفی، اور باقی جو ذکر ہیں وہ کہلاتے ہیں ذکر جلی۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ہم کتنا یاد کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے آپ میں، اللہ کو کتنا محفوظ رکھا ہے ہم نے، یا واقعاً ہم خدا نہ خواستہ اپنی زندگی تو جی رہے ہیں لیکن یاد الہی اس میں موجود نہیں ہے۔ اچھا یاد الہی موجود نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ من اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، روگردانی کر لے، ہمیں یاد نہ کرے۔ قرآن سورہ حشر آیت نمبر 19 ہے کہ من اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے، منہ موڑے، روگردانی کرے، نتیجہ کیا ہے؟ دو بڑے بیماریوں میں اللہ اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک دنیاوی بیماری بتائی ہے، ایک اخروی بیماری بتائی ہے۔ دنیاوی بیماری کیا ہے؟ کہ دنیاوی بیماری کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، یعنی اللہ اس سے معیشت ضنکا میں مبتلا کر دے گا۔ یہ معیشت ضنکا سے مراد کیا ہے؟ کہ معیشت ضنکا سے مراد ہے بے قراری، اضطراب، سکون کا نہ ہونا۔ یعنی پتا چلا کہ اگر ہمارے پاس سکون نہیں پایا جا رہا ہے، اضطراب ہے، ڈپریشن ہے، زندگی مشکل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہے غفلت یاد الہی کا، کیونکہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دو بڑے عذاب، بڑی بیماریاں جو دنیا میں ہے وہ کیا؟ اضطراب۔ اچھا یہ اضطراب صرف زندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب انسان قبر میں جائے گا تب بھی سکون اسے نصیب نہیں ہوگا، قیامت تک اسے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے جو بھی یاد الہی سے غافل ہوا، من اعرض عن ذکری، جو بھی ہماری یاد سے غافل ہوا، دنیا میں قیامت تک کے لیے وہ سکون نہیں پا سکتا۔ اس لیے خود قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، یاد الہی سے قلب سکون پاتے ہیں، اطمینان حاصل ہوتا ہے یاد الہی سے، ذکر الہی سے۔ ادھر یہ بھول گیا ہے تو سیدھی سی بات ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ بے سکونی اس کو اللہ عطا کرے گا۔ آخرت میں جو عذاب ہے یا بیماری ہے اس کی وہ کیا ہوگی؟ خود قرآن کہہ رہا ہے نحشرہ یوم القیامہ اعما، ہم اسے قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعما، یہ کہے گا پروردگارا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟
قد کنت بصیرا، میں تو آنکھ والا تھا، میں تو دنیا میں دیکھ رہا تھا. بس جواب آئے گا بس تم نے جو آنکھ کا استعمال صحیح نہیں کیا، بہترین منظروں کو تو دیکھا لیکن سبحان اللہ تمہارے زبان سے جاری نہیں ہوا. تو نے ان آنکھوں سے ہمیں نہیں پہچانا، ہمیں یاد نہیں کیا، لہذا وہ چیز جو ہماری یاد سے غافل کر دے اس کا کوئی کام نہیں ہے. پر پتہ چلا کہ دو نتیجے جو خطرناک اللہ دینا چاہتا ہے، ایک یہ ہے کہ جس نے یاد الہی کو سے غافل ہو گیا دنیا میں بے قراری ہے اور قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا. لہذا آج جو معاشرہ ہمارا بگڑتا چلا جا رہا ہے، گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں یاد الہی نہیں پایا جاتا. اگر ہم ذکر الہی کر رہے ہوں یقین جانے ہم خود بخود شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے. افکار بھی ہمارے کیا ہوں گے؟ توحیدی ہوں گے. دل میں کبھی بغض و حسد و نفرت نہیں ہوگی، عداوت نہیں ہوگی ایک دوسرے کے درمیان. بھائی بھائی آپس میں نہیں لڑیں گے. بیٹا اپنے باپ کی، اپنے والدین کی اطاعت کرے گا، فرمانبرداری کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یاد الہی کر رہا ہے. تو جہاں یاد الہی نہیں ہے وہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا. جیسے کہ خود امام صادق کی دعا ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پروردگار تو اپنی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنی معرفت نہیں عطا فرمائی تو ہم رسول کو نہیں پہچان پائیں گے. پروردگارہ اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں عطا فرمائی ہم حجت خدا کو نہیں سمجھ پائیں گے. پروردگار تو اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر تو اپنے حجت کی معرفت نہیں عطا فرمائے گا تو ہم ضللت عن دینی، ہم اپنے دین میں گمراہ ہو جائیں گے. لہٰذا اگر آج گمراہی ہے تو کہیں نہ کہیں سسٹم ہمارا گڑبڑا رہا ہے. بیس کو صحیح کریں گے تو دیوار خود بخود سیدھی اٹھے گی. خشت وچو نہد میمار کج تا سریا میروت دیوار کج. اگر نیو کی پہلی اینٹ ہی ترچھی رکھی ہو، یہ دیوار سریا تک اٹھائی جائے تو کبھی سیدھی نہیں ہوگی. اس کو سیدھا کرنے کے لیے نیو کی اینٹ کو ہی صحیح کرنا پڑے گا. یہ قرآن و اہل بیت یہی آئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں. رسول نے جو کہا کہ ہم تمہارے درمیان دو گراکت چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. دونوں سے تمسک کرنا. اگر ان کو چھوڑ دیا تم نے، ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا، دونوں کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کو ہم دیکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں گمراہیت پائی جا رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اگر بے پردگی ہے تو کیوں پائی جا رہی ہے. اگر محرم و نامحرم میں حد فاصل نہیں پایا جا رہا ہے تو آخر کیوں نہیں ہے، وجہ کیا ہے، اس کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم دیکھیں کہ آیا ہم کہیں قرآن یا اہل بیت سے بھٹک تو نہیں گئے ہیں کہ ہم گمراہی کی طرف پڑ گئے. اور اس صورت میں اگر موت آ جائے تو واقعا پھر خطرناک موت ہے یہ. لہذا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جتنا ہمیں یاد کرو گے ہم تمہیں یاد کریں گے. اللہ کا ذکر، اب دیکھیں اللہ کا ذکر کیا ہے. جو اللہ ذکر کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ خود قرآن بھی کہہ رہا ہے اس بارے میں کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جو اللہ کر رہا ہے وہ صلوات پڑھ رہا ہے محمد والے محمد پر. ملائکہ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے محمد پر. اب ہم دیکھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں. بس یہی ہے، اگر یاد الہی ہے تو بھی صلوات ہم پڑھ رہے ہوں گے، اگر یاد الہی نہیں ہے تو بھی صلوات بھی ہم نہیں پڑھ رہے.
اسی یاد الہی کے لیے آپ دیکھیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ ذکر میں ہی مشغول رہتی تھی، ذکر الہی میں. اور جو تسبیح ہم ہر نماز واجب کے بعد پڑھتے ہیں، جس کا پڑھنا بہت مستحب ہے، اور یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ اصلاً پہلو نہ بدلا جائے، مصحفہ نہ کیا جائے، یعنی جیسے ہی نماز ختم ہو فوری اور فی الفور تسبیح فاطمہ زہرا کی تلاوت کی جائے. بہت تاکید ہے اس کی. جبکہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے، لیکن نام کس کا ہے؟ ہاں، ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ اہل بیت کی یاد بھی ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے. شہزادی کا جو آخری وقت تھا جس میں انہوں نے اپنے خادمہ سے کہا تھا کہ دیکھو جب تک ہمارا ذکر کی آواز سنائی دے سوچنا سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب یہ ذکر رک جائے، آواز تھم جائے، تو سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. یہ کتنی عجیب ہے، کتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ آخری وقت میں بھی ذکر الہی ہے. روایت کہتی ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا آخری وقت میں اتنا زیادہ علیل ہو گئی تھی کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتی تھی، یعنی ایک ہی کروٹ لیٹی رہتی تھی، ایک ہی کروٹ. لیکن ایک اور واقعہ ہے کہ مولا علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں گھر میں تو دیکھا کیا وہ فاطمہ جو کبھی کروٹ نہیں لیتی تھی، اور جب بھی پوچھا فاطمہ ہم نے جب بھی تم کو دیکھا ہے ایک ہی کروٹ میں دیکھا ہے، تم دوسری کروٹ کیوں نہیں لیتی؟ بی بی نے نہیں بتایا، علی میری پسلیاں شکستہ ہیں، شکستہ پہلو کی طرف کیسے کروٹ لے سکے؟ پتہ چلا علی خود بہت زیادہ غمگین ہے، یہ غم برداشت نہ کر پائے گا. فاطمہ علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لہذا ہر بار کہا اے علی مجھے اسی کروٹ میں بہت سکون ملتا ہے. لیکن جب بی بی مولا تشریف لائے دیکھتے کیا ہے کہ بی بی روٹیاں بنا رہی ہیں. ایک مرتبہ علی چولہے کے پاس بیٹھ گئے، کہا فاطمہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ارے کیا ضرورت تھی روٹی بنانے کی؟ خادمہ سے کہہ دیتی، خادمہ بنا دیتی. کہا علی ارے بہت دن ہو گئے ہیں، ارے میرے بچوں نے میرے ہاتھوں کی روٹی نہیں کھائی. علی کہتے ہیں اے فاطمہ بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ جب سے ارے ہم بیمار ہوئے ہیں نا، یہ دونوں بچے اپنے نانا کی مزار پہ جا کر کے ارے میرے لیے دعا کرتے ہیں، اے میرے نانا ارے میری ماں کو شفا دے دے. اچھا ایک بندہ بیوی نے سر جھکایا، کہا علی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا. علی نے کہا بتاؤ زہرا کیا بات ہے؟ کہا میں بھی جب سو رہی تھی تو میرے خواب میں میرا بابا آیا تھا، کہہ رہا تھا فاطمہ ارے بہت علیل ہو، بہت غم زدہ ہو، میں تمہیں لینے آیا ہوں. اے علی اب میں جا رہی ہوں، یہی وجہ ہے میں چاہتی ہوں ارے اپنے ہاتھوں سے آخری بار اپنے بچوں کو روٹیاں کھلا. حجکم اللہ عزیزو، علی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پیروں میں لغزش ہوئی، اٹھے کہا اچھا میں حسنین کو بلا کے لے کے آتا ہوں. عزیز روایت کہتی ہے کہ ادھر علی گئے، دیکھا نندے بچے نانا کی مزار پر بیٹھے ہوئے، اے میرے نانا میری ماں کو شفا عطا ہو جائے.
اے میری نامانانا، ارے میں نے کب سے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، ارے میں کب سے اپنی ماں کے سینے سے نہیں لگا، ارے جب سینے سے لگتا تھا میری ماں کو ارے درد کا احساس ہوتا تھا۔ علی پہنچے، ارے دونوں کو ساتھ لیا، ارے آئے گھر میں، ارے اب جو دیکھا تو فاطمہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ننھے ننھے بچوں نے اپنے ہوا میں پھینک دیے، اے بابا ارے میری ماں رخصت ہو گئی۔ عزیزکم اللہ، بس آخری جملے عزیزو، شہزادی کی وصیت کے مطابق مولا نے غسل دیا، کفن دیا، اس کے بعد پھر جب آخری وقت آیا تو بچوں سے کہا آؤ بچوں اور آ کر کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جب میت تیار ہو جاتی ہے، غسل دے دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، تو بچوں سے کہتے ہیں آؤ بچوں اپنی ماں کا دیدار کر لو، اب یہ ماں دوبارہ نہیں ملے گی۔ علی نے بھی جنازہ تیار کر دیا، رکھ دیا، بچوں سے کہا آؤ بچوں اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ عزیز زینب آئی، لپٹ کے روئی، اماں خدا حافظ۔ کلثوم آئی، حسن آئے، ایک مرتبہ حسین نے ننھے ننھے قدم آگے بڑھائے، کہا اماں میرا نانا بھی چھوڑ کے چلا گیا، اماں تو بھی چھوڑ کے چلی گئی، اماں حسین یتیم ہو گیا۔ ننھے ننھے لبوں سے ابھی یتیمی کے جملے نکلے ہی تھے، بندے کفن کھل گئے، ہاتھ نمودار ہوا، اے حسین ارے ایسی بات نہ کہہ، ارے حسین ماں سے لپٹے، ندائے غیبی آئی، اے علی حسین کو جدا کر لو، ملائکہ میں کہہ رہا، انبیاء رو رہے ہیں، اوصیاء گریہ کر رہے ہیں، میں کہوں گا حسین کو مولا نے ارے بہت پیار سے جدا کیا ہوگا، لیکن کربلا کے میدان میں ارے 4 سالہ بچی سکینہ، ادھر باپ نظر آتا تھا، ارے کٹا ہوا سا، آنکھوں سے آنسو، شمر تازیانے مارتا تھا، تماچے مارتا تھا، کوئی نہیں تھا اس بچی سے پیار کرتا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ باقی محمد والے محمد اس عمل خیر قبول فرما، اناس ہو اپنی رحمت نازل فرما، اناس ہو کے صدقے میں اس فرش عزق صدقے میرے معبود ہم سب کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما، ہم سب کے والدین اجداد و جداد کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما۔ معبود ہم سب کو ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکیں۔ معبود ہم سب کو ہماری نسلوں کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، تمام آفات زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد والے محمد ہم سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ معبود جو کاروبار ختم ہو گیا دوبارہ سے احیا فرما، جو کاروبار چل رہے اس میں برکت عنایت فرما۔ معبود ہمارے معاشرے جہالت کو دور فرما دے، علم عمل و شعور کی شمع کو منور فرما دے۔ پروردگارہ بحق محمد والے محمد مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما، مرحومہ کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما، مرحومہ کو اعلی علین میں جگہ عنایت فرما، معصومین کے ساتھ محشور فرما، صاحب خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما، صاحب خانہ کی مغفرت فرما، صاحب خانہ کے تمام دلی حاجات قبول فرما، صاحب خانہ کے رزق و روزی میں اضافہ فرما۔ معبود بحق محمد والے محمد جو بھی مجلس کا اناس و کم حاصل ہو اس سے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ دعا میں دعا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ہمارے نسلوں کو ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کے جملہ مومنین منات مسلم مسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالاخص مرحومہ اشرف النساء بنت انجم فاطمہ